الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ استعمار اور نو استعمار کے حوالے سے جو یہاں پہ ہم سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، سر سید احمد خان کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے یہاں پر کی تھیں۔ سر سید احمد خان کا جو دینی فکر ہے اس پر آج ہم ایک بات کا آغاز کرنا ہے، اور اس میں لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ نشستیں لگیں گی۔ تو آج چند باتیں بہت بنیادی سر سید احمد خان کے حوالے سے جو سیاسی اعتبار سے جو ان پہ اثرات تھے اس کا تو ہم نے کچھ تذکرہ کیا تھا، دربار سے ان کی فیملی کا تعلق، اور اس کے بعد پھر کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی سے تعلق، اس پر کچھ بات کی تھی۔ تو آج تھوڑی سی یہ جو کتاب ہے شیخ محمد اکرام صاحب کی، اس میں موج کوثر میں سے چند حصے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سر سید احمد خان کی فکر کے بارے میں کئی سال پہلے چند نکات لکھے تھے، وہ جیسے کچھ ایک خلاصہ سا ہے بنیادی ان کی فکر کے حوالے سے، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ، ان سے استفتاء کیا گیا سر سید احمد خان اور ان کے متبعین کے بارے میں۔ تو جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا وہ امداد الفتاویٰ کی جو 6ٹھی جلد ہے اس میں نقل ہوا ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں حضرت تھانوی نے ایک جدول بھی دیا ہے، کوئی 50 کے قریب نکات ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں کہ جو جیسے اہل سنت والجماعت یا جس کو ہم آرتھوڈاکسی کہتے ہیں یا راسخ العقیدگی کہتے ہیں اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں نا کہ سر سید احمد خان کی گمراہیاں کیا کیا ہیں، اس کی فہرستیں نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں اور بھی، لیکن یہ ایک بڑے عالم کی طرف سے جیسے ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے محاکمہ سا کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ قول ہے، اس کا قائل کون ہے، اور پھر اس کا اجمالی رد کیا ہے، بہت اختصار کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ حضرت تھانوی کا وہ جو فتویٰ ہے وہ، اور اس کے بعد پھر وہ جو بس 50 کی فہرست ہے، وہ اس کا ایک ہینڈ آؤٹ ہم نے بنایا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کون کون سے نکات بتائے۔ جہاں تک سر سید احمد خان کی شخصیت پر جو مذہبی اثر ہے، تو وہ شیخ محمد اکرام یہاں کہتے ہیں کہ جو سر سید ہیں وہ دہلی کے تھے، اور اس وقت دہلی میں ترویج مذہب اور علوم اسلامی کے 2 بڑے مرکز تھے۔ ایک شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ کا مدرسہ جو کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کے بڑے صاحبزادے، اور دوسرا مظہر حضرت مولانا مرزا مظہر جان جاں، یہ ایک بڑے صوفی تھے، ان کے جانشین تھے شاہ غلام علی، ان کی خانقاہ۔ پہلے میں ولی اللہ مسلک کی پیروی ہوئی تھی، اور دوسرے طریقے میں طریقہ نقشبندیہ مجددیہ، اس کا جو ہے وہ شیوع تھا۔ تو سر سید نے ان دونوں یہ جو دھارے ہیں، ایک طرف شاہ عبد العزیز صاحب کا جو مسلک اور مدرسہ ہے، اور دوسری طرف یہ جو خانقاہ ہے شاہ غلام علی کی، اس کا۔ اور پھر ویسے ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ سر سید احمد خان کے جو آپ سمجھ لیں کہ دینی آراء ہیں، اس میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کا ایک جائزہ لیں گے۔ ان میں سے میں نے کافی سارے اقتباسات جمع کیے ہیں کہ ان کی جو ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ شروع میں جیسے بالکل خالص وہ مذہبی موضوعات پہ لکھا کرتے تھے، اور وہ جس کو وہابیت کہا جاتا ہے گویا اس سے بہت متاثر تھے، اور انہوں نے خود سر سید احمد خان نے ایک جگہ پہ ایک خط میں ایک صاحب کو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہابیوں کی 3 قسمیں قرار دی ہیں، یعنی سر سید خود لکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک صرف وہابی، دوسرے وہابی اور کریلا، اور تیسرے وہابی کریلا اور نیم چڑھا، اور کہتے ہیں اپنے تئیں میں تیسری قسم میں شمار کرتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو تیسری قسم میں شمار کرتا ہوں کہ وہابی جو ہے اور وہ نیم چڑھا، وہابی کریلا اور نیم چڑھا۔ تو بہرحال شروع میں انہوں نے
راہ سنت اور پھر اس طرح کے رسالے لکھے کہ اس میں سنت کی اہمیت اور بدعت کا رد ہے، اور بالکل جیسے شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ کے انداز میں اور پھر شاہ اسماعیل شہید کے انداز میں انہوں نے گفتگویں کی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا رخ بدلا ہے اور ان کے جو موضوعات ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے گئے۔ تو وہ ہم ایک انشاءاللہ ان کی اپنی تحریروں میں سے اقتباسات کے ذریعے دیکھیں گے کہ بھئی ان کی جو سوچ تھی یا ان کی جو دینی آراء تھیں اس میں کس طرح کا ارتقاء ہوا ہے، وہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تو ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر خاندانی طور پر یہ دو سورسز تھے، ایک شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ ان کا جو مدرسہ ہے، اور دوسرا شاہ غلام علی صاحب علیہ رحمہ ان کی جو ہے وہ جو خانقاہ ہے۔ تو ان کے ننیال کو شاہ عبد العزیز کے خاندان سے عقیدت تھی، اور وہاں اکثر رسوم و امور میں شاہ صاحب کی پیروی ہوتی، لیکن سر سید کے والد شاہ غلام علی کے چہیتے مرید تھے، تو اسی وجہ سے سر سید کے تعلقات جو ہے وہ خانقاہ سے بھی بہت گہرے تھے، اور شاہ غلام علی صاحب کو اس خاندان سے بڑی محبت تھی، اور سر سید اور ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ شاہ صاحب کو دادا حضرت کہہ کر پکارتے تھے، جیسے بالکل ایک خاندانی بزرگ ہوتے ہیں نا ویسے۔ سر سید کا آگے اقتباس ہے، شاہ صاحب کو بھی ہم سے ایسی محبت تھی جیسی حقیقی دادا کو اپنے پوتوں سے ہوتی ہے، اور شاہ غلام علی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ گو خدا تعالیٰ نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے، لیکن متقی کی اولاد کو، سید متقی سر سید کے والد کا نام ہے، متقی کی اولاد کی محبت ایسی دے دی ہے کہ اس کے بچوں کی تکلیف یا بیماری مجھ کو بے چین کر دیتی ہے۔ اور شاہ غلام علی صاحب ہی نے جو ہے وہ سر سید کا نام احمد رکھا تھا، جو نام رکھا ہے وہ بھی شاہ غلام علی صاحب نے، اور جو بسم اللہ کی تقریب ہے وہ بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ یعنی پرانے زمانے، یعنی ہندوستان میں جیسے ایک رواج تھا کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا تھا تو جیسے بسم اللہ کرائی جاتی تھی، اور کوئی بزرگ خاندان کے یا اور ویسے کوئی نیک آدمی صالح کوئی عالم بلا کر ان کے ذریعے جیسے بسم اللہ کروائی جاتی تھی، تو کہا کہ یہ ان کے ذریعے ہوئی۔ تو سر سید کے والد انہیں اکثر لے کے جایا کرتے تھے شاہ صاحب کی خدمت میں، اور پھر ان کی جو بنیادی جو تعلیم ہے وہ پرانے اسلامی اصولوں پر ہوئی، قرآن مجید پڑھا، پھر فارسی کی درسی کتابیں کریمہ، آمد نامہ، گلستان، بوستان وغیرہ پڑھی، عربی میں شرح ملا، شرح تہذیب، مبزی، مختصر معانی اور مطول کا کچھ حصہ پڑھا، ریاضی جو ہے وہ اس کا علم انہوں نے اپنے ماموں سے حاصل کیا، اور طب جو ہے وہ حکیم غلام احمد حیدر خان صاحب سے کی۔ پھر وہ مختلف کتابیں اور بزرگوں سے پڑھتے رہے، جیسے کہ اس زمانے کا عام طور پہ معمول تھا، یعنی یہ بات کہ کوئی ایک مدرسہ ہے اور اس کے اندر پورا ایک مکمل نظم ہو، ایسے ادارے تھے، لیکن زیادہ تر تعلیم ایسے ہی ہوتی تھی، کچھ گھر میں ہو گئی، کچھ قریبی بزرگوں کے ہاں ہو گئی، پھر مختلف علماء کے ہاں جا کے لوگ سیکھتے تھے۔ تو وہ زیادہ تر وہ کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں 1846 سے 1855، جب وہ دہلی میں منصفی پر مامور تھے، اور پھر انہوں نے جن لوگوں سے فیض حاصل کیا ان میں شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے شاہ مخصوص اللہ، اور شاہ عبد العزیز کے جانشین شاہ اسحاق، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے استاد اور محسن مولانا مملوک علی نانوتوی، ان سے انہوں نے جیسے بنیادی تعلیم جو ہے ابتدائی حاصل کی۔ اب اس کے بعد وہ اپنا عرفان صاحب وہ دے دیجئے ہینڈ آؤٹ۔ چند اس میں باتیں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی اپنی جو تحریریں ہیں ان کے اقتباسات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ دیکھیں گے۔ آج ذرا کچھ موٹی موٹی باتیں جو ان کی فکر کے حاصلات ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو ہیں ان کا جو فتویٰ ہے ان کی بابت، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ چند جیسے ایک تمہیدی سی باتیں اور چند نکات ہیں۔ بر صغیر میں اسلامی جدیدیت کے سب سے بڑے نمائندے سر سید ہیں۔ اسلامی جدیدیت کیا ہے، اسلامک ماڈرنزم جس کو کہتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک تمہیدی سی ہم گفتگو کریں گے کہ اسلامی جدیدیت کسے کہتے ہیں، اور بر صغیر میں
اور عالم اسلام میں زیادہ تر جو ماڈرنزم ہے وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ استعمار کے زیر نگیں آیا ہے. یعنی ہمارے ہاں مڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ جو ہے وہ کوئی آئی ہے کالونائزیشن کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، سفر ناموں کا ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن زیادہ تر اسلامی جدیدیت جس کو کہا جاتا ہے، اسلامک ماڈرنزم، وہ کولونین دور کی جیسے پیداوار. یہ مغرب کی دینی، اخلاقی اور تہذیبی برتری کے شدت سے قائل تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان مغرب کی رعایا بن کر رہیں. اس کے ہم نے شواہد دیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اب یہ ایک برتر قوم ہے، اور ہم اقتباسات دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ کسی جبر کے احساس کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے مجبور ہو کر، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہ لوگ اس قابل ہیں واقعتاً کہ جیسے ان کو امیٹیٹ کیا جائے یا ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے. ان کے اس خیال کو ایک زمانے تک اقبال بھی مانتے رہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی اقبال ڈے آتا ہے تو ہمارے ہاں کے وہ لوگ کے جو لیفٹ کے ہیں یا لبرلز ہیں یا سیکولر ہیں، وہ جیسے علامہ اقبال کا ہمارے ہاں جو سلینگ ہے نا، اس کے مطابق اقبال کا جیسے وہ توا لگاتے ہیں، اور اس میں وہ ایک جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ ان کا جو قصیدہ کہا تھا اس کو نقل کرتے ہیں، اور پھر وہ ساری باتیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ابتداً اقبال بھی اس طرح کی چیزوں سے متاثر تھے، اور بعد میں علی گڑھ کے آزادی پسند طالب علموں کو نصیحت کی کہ رہنے دو خم کے سر پہ تم خشتے کلیسا ابھی. یہ ان کی ایک نظم ہے، علی گڑھ کے نوجوانوں سے خطاب، بانگ درا میں ہے. یا ملکہ وکٹوریہ کی موت پر ان کا مرثیہ بھی سر سید ہی کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے. اور یہ والی بات تو خیر استعمار کے حوالے سے ہے نا. باقی جدیدیت کا جہاں تک تعلق ہے، ہم ابھی دیکھیں گے تھوڑا سا آگے کہ اس میں بھی وہ متاثر تھے، اور سر سید احمد خان کے بھی کچھ افکار کا بالواسطہ ان پہ اثر پڑا ہے. اور ان کے جو خطبات وغیرہ ہیں اس میں تو بہت سی ایسی چیزیں کہ جو واقعتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ دینی اعتبار سے محل نظر ہے. سر سید چونکہ مغرب کو انسان کے مجموعی ارتقاء کی منزل سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ویسٹرنائزیشن آف اسلام کو اپنا سب سے بڑا مقصود عمل بنا لیا. یہ ایک مستقل تھیم ہے اسلامک ماڈرنزم کا کہ انسان ارتقاء میں ہے، انسان سفر کر رہا ہے، اور مغرب جہاں تک پہنچا ہے اس کا علم بھی، اس کا فن بھی، اس کے اخلاق بھی، اس کا نظم بھی، اس کے ادارے بھی، یہ جیسے پوری انسانیت کی ایک تو میراث ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ آخری منزل ہے. تو یہ چیز علامہ اقبال کے ہاں ان کے خطبات میں بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور بھی بہت سی جگہوں پہ نظر آتی ہیں. تو یہاں تک جیسے انسان پہنچا ہے، اور پھر اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام کو جیسے ویسٹرنائز کیا جائے. ماڈرنائزیشن کہہ لیں، ویسٹرنائزیشن کہہ لیں، یہ بات ہم بار بار یہاں کرتے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن سینونیمس نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے سامنے جتنے بھی ماڈل ہیں ماڈرنائزیشن کے، وہ بہرحال ویسٹرن ہی ہیں، کیونکہ ویسٹ ایک معیار بن چکا ہے نا. ہر چیز میں جو معیار ہے، یا ہر چیز میں جو کسوٹی ہے یا محک جس کو کہتے ہیں، وہ اب وہیں سے آتا ہے، وہی طے کرتا ہے. چونکہ نبوت کا تصور ادارہ مغرب کے بہت سے علمی اور تہذیبی مسلمات سے متصادم ہے، اس لیے سر سید نے اپنے منصوبہ ترقی پر عمل کرنے کا آغاز ہی ایک ایسے نظریہ وحی سے کیا جس کے بعد وحی کوئی واقعہ نہیں رہ گئی، بلکہ نبی ہی کی سبجیکٹو کنڈیشن یا فنکشننگ بن گئی. یہ ایک مسئلہ ہے. سر سید احمد خان انہوں نے ایک خاص معنوں میں تنزیل کا انکار کیا کہ قرآن مجید کے بارے میں جو ہم مسلمانوں کا، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن سر سید احمد خان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید کا جو سوتا ہے وہ پیغمبر کے باطن سے پھوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک فارسی شعر جو ہے سر سید کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ تو خیر باقی ان کے نثر میں تو اس کا بیان ہے ہی
کہ بھائی جو جبریل امی جو قرآن لے کر آئے ہیں تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. تو اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گفتار معشوقست قرآن کے من دارم، کہ جو قرآن میں رکھتا ہوں، جو قرآن میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن میں کنٹین کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ہما گفتار معشوقست، وہ سارا کا سارا ہمارے معشوق یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اس کا ایک سبب تو خیر ان کا فرشتوں کے حوالے سے تصور تھا کہ جب فرشتہ کوئی الگ سے مشخص مجسم وجود نہیں ہے تو پھر جبریل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اب جب جبریل نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اندر ہی سے نکلا ہے نا، پیغمبر کے دروں سے، پیغمبر کے باطن سے وحی کا سوتا یا جو ہے وہ پھوٹتا ہے. تو بہرحال نبی ہی کی ایک سبجیکٹو کنڈیشن یا فنکشننگ بن گئی. اس کے بعد انہوں نے دینی مابعد الطبیعات اور اس کے تمام اصول و مظاہر کو اس طرح ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں مابعد الطبیع نظریات یا تو منطقی کلیات بن گئے جو موجود فی الخارج نہیں ہوتے، یا پھر نفسی تحلیلات. یہ آگے بھی اس کا ذکر ہوگا کہ سر سید احمد خان نے کے زمانے میں سائنٹیفک ریشنلزم تھا، اور چیزوں کے اندر جیسے اس کے وجود کے لیے اس کا امپیریکل ہونا آہستہ آہستہ جو ہے وہ شرط بنا دیا گیا تھا. تو سید احمد خان نے لکھا ہے نا کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے ان کے لیے بڑی سہولت تھی کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر، مدرسوں میں بیٹھ کر جو دیکھتے رہیں کہ مختلف لوگوں نے جو عقلی ماڈلز بنائے تھے، جو تصورات بنائے تھے، چونکہ ڈیڈکٹیو لاجک تھی نا، تو وہ ایک طرح کی استخراجی منطق تھی، اس سے ایک پورا نظم بنایا جاتا تھا، تو وہ تھیوریٹیکلی اس نظم کو توڑ دیتے تھے. اب جو دور آیا ہے وہ استقرائی منطق کا ہے، ٹھیک ہے، وہ سائنس کا ہے، وہ مشاہدے کا ہے، وہ تجربے کا ہے. تو اس کو محض گفتگو سے اور کلام سے نہیں توڑا جا سکتا. تو پھر انہوں نے وہی عمل کیا جو یہاں آگے لکھا بھی ہوا ہے نا، کہ ایک طرح سے جیسے کرسچینٹی میں یہ عمل ہوا کہ ڈی مائتھولوجائز کیا انہوں نے بائبل کو، اور بائبل میں سے معجزے کا ایلیمنٹ، مسٹری کا ایلیمنٹ، ٹھیک ہے، اور ایک خاص طرح کا جو ٹرانسینڈنس تھا اس کو ختم کیا، جس کو چارلس ٹیلر کہتے ہیں نا دا ایمیننٹ آرڈر. جو جدید آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمیننٹ ہے، یعنی وہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی وہ سرایانی ہے، یعنی اس میں جو ہے ماورائیت یا ٹرانسینڈنٹل پہلو جو ہے وہ کم سے کم ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ ادھر ہی ہے. تو وہ کئی اصطلاحات وہ استعمال کرتا ہے نا کہ ایک طرح کی فلنس کا ایک تصور تھا جس کو انچینٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور چیزیں اب جیسے بہت زیادہ 2+2=4 کی طرح، یا بہت زیادہ جیسے امپیریکل اور تجرباتی اور مشاہداتی ہو گئیں. تو یہ کام انہوں نے یہاں پر کیا. تو کہا کہ اور پھر نفسی تحلیلات، مکاشفہ پہ ان کی ایک چھوٹی سی تحریر ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ مکاشفہ کیا ہے. تو انہوں نے انکار کیا ہے کہ مکاشفے کی کوئی واقعی اہمیت ہوتی ہے. وہ ایک طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، بس انسان کے اندر نفس میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ واقعی چیز ہے، جبکہ ان کے نزدیک جو چیز بھی سبجیکٹیو ہے بس وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی کوئی اس طرح کی حقیقت نہیں ہے. اس کا اثر بھی اقبال نے قبول کیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ احوال ہیں، مقامات نہیں، خدا کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا اثر بھی، اس طرح کے تصورات کا اثر اب سر سید سے لیا ہے، یا عام اس زمانے کی جو ایک فکر تھی اس سے لے کر ان کے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اقبال کا حوالہ اس لیے ہے کہ سر سید احمد خان کی اثر پذیری کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اقبال تو بہت بڑے آدمی ہیں، اور لیکن ان پر بھی جیسے سر سید کے اثرات ہیں، اور میں نے اس طرح کیا ہے کہ سر سید سے متاثر بھی تھے، ان کی تعریف بھی بہت کی. سر سید سے زیادہ اثرات مسلم بر صغیر پر کسی کے نہیں. جدیدیت کا سچا ایجنڈا اپنی پوری روح کے ساتھ اگر مسلمانوں میں کہیں نظر آتا ہے تو وہ سر سید ہے. عجیب بات ہے کہ سر سید مغرب کو جانتے نہیں تھے، مگر اس کو وجودی اعتبار سے اپنے اندر جذب کر لیا تھا. یعنی ایک وہ آدمی ہوتا ہے، یعنی جیسے سر سید اور اکبر الہ آبادی، جیسے یہ دو ایک شخصیات ہیں، دونوں کوئی بہت زیادہ انگریزی زبان یا ان کے فلسفے یا ان کے افکار کا کوئی بہت گہرا مطالعہ نہیں ہے. جیسے علامہ اقبال ہے نا، تو علامہ اقبال نے تو بہرحال وہ زبانیں بھی جانتے تھے، وہ ان
ان جگہوں پر گئے بھی ہیں، ان سے اکتساب بھی کیا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ اکبر آبادی نے مغرب کو بہت زیادہ پڑھے بغیر ذوقی طور پر اس کا رد کیا۔ تو سر سید اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ انہوں نے لگتا تھا کہ بالکل پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیا ہے، اور بہت سی چیزیں شاید ان کو نہ معلوم ہو کہ مغرب یہ چاہتا ہے، لیکن جیسی انہوں نے بیان کی واقعتاً مغرب بھی ویسا ہی چاہتا تھا۔ جیسے تجارت کو اور حکومت کو غیر شخصی بنانا، انہوں نے اس وقت یہ باتیں کی کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تجارت جو ہے وہ شخصی ہے، یعنی وہ جو کمپنی یا کارپوریشن کا تصور جو مغرب میں آیا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں حکومت بھی شخصی ہے، اور جس طریقے سے مغرب نے اس کو جو ہے غیر شخصی بنا دیا ہے تو ہمارے ہاں وہ نہیں ہے۔ تو وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کارپوریشن اور اسٹیٹ کو لیگل پرسن ویسٹ نے بنایا، اور یہ تھیریز آہستہ آہستہ ہی آئی ہیں، لیکن آپ ان کے جو ہے وہ ارشادات میں دیکھیں گے کہ جیسے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اصل چیز یہی ہے، اور مغرب کی ترقی کا سبب یہی ہے، اور ہم جو پچھڑ گئے ہیں اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں شخصی ہیں اور مغرب میں غیر شخصی۔ اور جو بات بار بار ہم یہاں عرض کرتے ہیں کہ امپرسنلٹی یا امپرسنل ہونا چیزوں کا، یہ مغرب کے جدید جو ادارے ہیں ان کا وصف ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ جیسے اس کو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ یا ہیومن سبجیکٹ غائب ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، اور بس کچھ سٹرکچرز ہیں اس کے تابع ہیومن ایجنسی ہوتی چلی جا رہی۔ تو دین کو ڈی میٹافزیکلائز کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک عمل تو انہوں نے یہ کیا، عقائد پر گفتگو کی، اور عقائد کو جیسے وہی بات ڈی میتھولوجائز کیا یا ڈی میٹافزیکلائز کیا۔ کن میں ڈی میٹافزیکلائز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ما بعد الطبیعات ہے نا، طبیعت کہتے ہیں جو چیزیں جو ہے آپ کی سمجھ لیں کہ جسمانی وجود رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں اس سے ماورا ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ما بعد الطبیعات۔ ڈی میتھولوجائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹرم ہے کہ وہ چیزیں جو پرانی اساطیر ہوتی ہیں نا، متس کہتے ہیں اساطیر کو، پرانے قصے کہانیاں، کہ متس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے ہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا اور یہ قصے ہوتے تھے۔ تو اب اس میں یہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کے تذکرے ہیں، ان کے معجزات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، بائبل میں، تو وہاں پہ مغربی مفکرین ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اہم نہیں ہے، یہ تو تشبیہ اور استعارہ ہے، یہ تمام چیزیں تشبیہ اور استعارے میں ہیں۔ بائبل کا یا سیدنا مسیح کا جو اصل تعارف ہے وہ ان کی شخصیت اور خاص طور پہ ان کے اخلاق میں ہے، ان کے کردار میں ہے۔ تو یہ دنیا کیسے بنی ہے، دنیا کیسے ختم ہوگی، اور اس دنیا میں جو ہے وہ معجزات کیسے برپا ہوتے ہیں، انبیاء کے ساتھ کیسے معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی آسمانی وحی کا بنیادی مضمون نہیں ہے۔ اس کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق گفتگو کی جاتی تھی۔ تو آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں معجزے وغیرہ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس کو سائنٹیفکلی ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن بس آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ کتابیں کب نازل ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کی رعایت رکھی ہے نا کہ جس دور میں بھی اللہ اپنی کتاب نازل کرے اس زمانے کے لوگوں کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب اس میں بھی تصور یہی ہے کہ چونکہ ذہنی سطح آج تو بہت بلند ہو گئی نا، یعنی سیدنا آدم، سیدنا ابراہیم سے لے کے پھر اس کے بعد آگے رسول اللہ تک، اور رسول اللہ کے بعد آج اب بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اب چونکہ ترقی ہو رہی ہے نا، انسانی ذہن کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے، نفسیاتی بھی ارتقاء ہو رہا ہے، تو آج جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آج کی جو علم ہے ہمارا، آج کی جو ہماری ذہنی سطح ہے، اس کے مطابق ہم اس کی تعبیر نو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر جیسے ڈی میتھولوجائزیشن کہتے ہیں۔ دین کی دوسری اساس یعنی اخلاق کو بھی مغرب کے اخلاقی تصورات اور معیارات کے تابع کیا، اور دین کے سکہ بند اخلاقی احوال و مظاہر کے صرف اتنے حصے کو قبول کیا جس پر مغرب کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو سکے۔ اخلاق کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے، تہذیب الاخلاق رسالہ نکالا، اور اخلاق کا تصور ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، تو انہوں نے اخلاق کو جیسے مغرب کا تصور تھا کہ کنڈکٹ کیا ہوتا ہے یا مینرز کیا ہوتے ہیں، یا آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، جس کو مینرزم کہتے ہیں نا، اس کو
اس تک اخلاق کو انہوں نے آہستہ آہستہ کرٹیل کر دیا، اور اسی کو پھر ظاہر بات ہے اپنے رسالے کے ذریعے پھیلایا، عام کیا۔ یعنی ان کی ایک تحریر ہے کھانے کے حوالے سے کہ بھئی جو ہمارا کھانے کا طریقہ ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں ہاتھوں سے اور اس طرح کر کے، تو یہ انگریزوں کو ہم نے دیکھا ہے تو وہ بالکل جیسے جانگلی ہیں ہم ان کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے انہوں نے وہاں پر جس طرح انگریزوں کو کھاتے پیتے دیکھا، یا ان کے جو ٹیبل مینرز انہوں نے دیکھے، انہوں نے کہا کہ اب اخلاق کا معیار وہ ہے، اور مسلمان ظاہری بات اس معیار پر جب دیکھے جائیں گے تو پھر وہ ایک حیوان سے زیادہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ وہ اپنے کرتے ہیں۔ جناب مغرب کا جو سماجی شعور ہے، جس کی بنیاد پر ہم پچھلے 200 یا 250 سال سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ اگر آپ رہنمائی فرماتے ہیں کب انہوں نے یہ شروع کیا؟ 15ویں صدی عیسوی میں، 16ویں صدی عیسوی میں، یا اس سے بھی قبل ہے؟ ہاں دیکھیں، آپ نے سماجی شعور کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں بنیادی طور پر اس کا آغاز کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، عیسیٰ کے حوالے سے جو معجزات ہیں یا اساطیری حوالے جتنے بھی مذہب کے ہیں، ہاں جناب، الہامی، تو یہ جو کنڈیشن لگائی ہے سماج کی، تو یہ رہنمائی فرما دے کب سے مغرب نے زندگی کو، انسان کو، شعور کو اس نقطے سے دیکھنے کی بنا رکھی؟ بنا اگر رکھی تو جیسے نشت ثانیہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، نشت ثانیہ جو ابتدائی نشت ثانیہ تھی وہ 12ویں صدی عیسوی میں اس کا آغاز ہوا تھا، کہ خدا کی جگہ انسان پر جیسے توجہ مرکوز کی گئی، اس کو اس لیے رینیساں ہیومنزم بھی کہتے ہیں نا۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے شروع ہوتے ہوتے پھر اس کا ایک بڑا پڑاؤ جو تھا وہ سائنٹیفک ریولوشن تھا، پھر اس کے آس پاس ہی اصلاح مذہب کی تحریک تھی مارٹن لوتھر کی، اس کے بعد وہ کلمینیٹ کرتا ہے ہمارے نزدیک انلائٹنمنٹ میں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ 18ویں صدی کے اینڈ پہ جا کے وہ پوری فارمیشن ہو جاتی ہے۔ اسی میں پھر بیچ میں یعنی جان لاک ہے، روسو ہے، اور پھر میکیاویلی ہے۔ اب یہ سب لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ کردار ہے، لیکن اس کے ذریعے جیسے وہ چیزیں یعنی خدا سے، آخرت سے، وحی سے منقطع ہوتی چلی گئیں، اور یہ جو کہا گیا کہ ہر چیز پر انسانی نقطہ نظر سے غور و فکر شروع ہوا، کہ جیسے پہلی مرتبہ آپ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس اب کوئی کمک نہیں ہے، اور اب چونکہ انسانیت جس کو کمنگ ٹو ایج کہتے ہیں، کہ انسانیت اب آہستہ آہستہ بالغ ہو گئی ہے، اور اس بلوغت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کو کسی خارجی کمک کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ والا جو ماڈرنزم کا تصور ہے، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب علامہ اقبال کے ہاں بھی اس کی پرچھائی ہے۔ ختم نبوت کے لیے جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ یہی دلیل دی ہے کہ اب گویا انسانیت اس جگہ پر پہنچ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا اس کے اپنے اوپر چھوڑ دیا، ایک خاص بنیادی ایک تعلیمات دے کر، کہ اب چونکہ انسان بالغ ہو گیا نا۔ تو یہ والا جو تصور ہے ایوولوشن والا کامٹے کے حوالے سے، وہ علامہ اقبال کے ہاں اور بھی ہے، کہ ایک ابتدا ایکان سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے شعور کا دور آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تصورات جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 500-600 یا 400-500 سال لگے ہیں اس کے یہاں تک آنے میں۔ اچھا جی، عقائد و اخلاق کے علاوہ خدائی احکام کے بارے میں بھی ان کا یہی رویہ رہا کہ شریعت کو کسی طرح مغرب کے اصول قانون اور قانونی نظام کے مطابق بنا دیا جائے۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ پھر کوڈیفیکیشن شروع ہو گئی تھی، اور جو شریعت کے احکامات تھے اس کو جدید ماڈرن لاء کے حوالے سے اس کو کوڈیفائی کرنا شروع کر دیا گیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی تہذیب اور نفسیات میں جو دینی عناصر رہ گئے تھے، سر سید نے انہیں خاص طور پر نشانہ بنایا، اور اس تحقیر کا بڑا سبب یہ نظر آتا ہے کہ سر سید دینداری کے چھوٹے سے چھوٹے محرک کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور دین سے انتساب کے رویے کو مسلمانوں کی ترقی میں بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انتساب، نسبت، یعنی اگر ہم اپنے پرکھوں، اپنے پرانے لوگوں کی روایتوں سے اور ان کے جو نارمز ہیں اور نیم ہیں ان سے چمٹے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور وہ چیزیں ہمارے لیے اب سد راہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب وہ چیزیں ہمارے لیے مفید تھیں، اب وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہیں، تو اب ہمیں جیسے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔
جیسے سلیم احمد صاحب نے سر سید پہ مضمون لکھا تو اس کا ٹائٹل یہ تھا گڈ بائے سر سید. تو انہوں نے اینڈ یہیں پہ کیا نا کہ جیسے اب ٹھیک ہے سر سید کی ایک زمانے میں ضرورت تھی ان کی جو ہے وہ تعلیم اور تعلیمی ادارے اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی خدمت کی ہوگی, لیکن اب ہمیں جیسے سر سید کو گڈ بائے کہنا ہے اور جو انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ تبدیلی پیدا کی ہے اس کو تھوڑا انڈو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اب سر سید گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ بائے ٹریڈیشن, کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ ٹھیک ہے اچھا تھا ایک زمانے تک اس نے ہمارا ساتھ دیا, ٹھیک ہے ہمارے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنے کا سبب بنی, اب وہ ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے, تو اب اس کو چھوڑ دیں اور آگے چلیں. اور چونکہ پھر وہی بات حیات کا ایک حرکی تصور وہ جو ایک ہوتا ہے نا, حرکت ہو رہی ہے اور آگے کی طرف ہو رہی ہے اور بہتر ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے آپ گویا نئی چیزوں کو اختیار کریں. تو کہتے ہیں سر سید کا جو ہے وہ یہ خاص طور پہ مولوی چراغ علی صاحب دیکھیں گے ہم ان کو, یعنی سر سید کے بعد مولوی چراغ علی پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے, تو وہاں ہمیں یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. سر سید کی شخصیت میں ہر آدمی کی طرح کچھ تضادات بھی تھے, کہیں کہیں وہ اسلام کے خدائی وکیل بھی نظر آتے ہیں. ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھنے کے لیے انہوں نے جیسی مشقت اٹھائی وہ معروف ہے. یا کچھ روایتی بزرگوں سے ان کا اظہار عقیدت ان کے دینی افکار سے میل نہیں کھاتا. شاہ اسماعیل صاحب, شاہ ولی اللہ صاحب, شاہ عبدالعزیز صاحب, شاہ غلام علی صاحب, ابھی ہم نے ذکر کی. تو وہ جیسے ہوتا ہے ارے مطلب لوگوں کے اندر مختلف تضادات ہوتے ہیں نا, اور ایک جیسے دو جذبیت جس کو کہا جاتا ہے اور ایمبیولنس ہوتا ہے, وہ ان کے ہاں بھی تھا. سر سید کا پورا تعارف ایک جملے میں یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں عالم اسلام کے سب سے بڑے اور مؤثر ویسٹرنائزر تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے یہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے. اب بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ پازیٹیو بات ہے, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, اور لوگ یہی تو کہتے ہیں نا کہ اگر سر سید نہ ہوتے تو ابھی تک ہم بالکل, ابھی بھی خیر ہم بہت پیچھے ہیں, لیکن پھر تو ہم بالکل ہی جیسے قرون وسطی میں رہتے اور ہمارا جو پورا رویہ تھا وہ میڈیول ہوتا. تو میڈیول ہونا مطلب جیسے ایک گالی ہے نا, دقیانوسی ہونا اور ریڈنڈنٹ ہونا اور اسکار رفتہ ہونا اور بیکار ہونا. تو یہ سر سید تھے جنہوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, سر سید نہ ہوتے تب بھی لوگوں نے آگے, تھانوی کے فتوے میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ طبیعتیں تو سست ہو ہی چکی تھیں, طبیعتوں میں اضمحلال تھا, ایک طاقتور قوم آ گئی تھی, تو اس میں اس طرح کے افکار کے لیے قبولیت بڑھ جاتی ہے. تو سر سید احمد خان نے بس اس کو تھیورائز کیا ہے, ورنہ لوگ لپک تو رہی تھے نا, اس طرف جا ہی رہے تھے. تو کچھ بنیادی نکات یہاں نوٹ کی ہیں. دینی مابعد الطبیعات کا مکمل انکار, وحی کی واقعیت کا انکار, انہی معنوں میں تنزیل کے معنوں میں, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آسمان سے نہیں آتی, معجزے کا انکار, جبریل کا انکار, اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں وجود میں آنے والے تمام تصورات کا انکار, جنت و دوزخ کا انکار, سنت کا انکار, اللہ کی حاکمیت کے تصور کا انکار, اسلام کی عالمگیریت کا انکار. یہ اس کی ہم جیسے ثبوت دے سکتے ہیں, یعنی وہ ہم دیکھیں گے جب کوٹیشن سر سید کی یا اقتباسات, تو وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. سر سید ہمارے یہاں کے مارٹن لوتھر تھے. پروٹیسٹنٹس کے تقریباً تمام نکات سر سید نے اسلام کے سیاق و سباق میں اٹھائے. مثلا فطرت بھی اللہ کی کتاب ہے. یہ فطرت کا جو ان کا تصور تھا بہت بنیادی تصور ہے, اور نیچر اور نیچرل لا, اور پھر جو ہے وہ مورل لا, پھر آہستہ آہستہ چیزیں آگے گئی ہیں. اس میں کوشش کریں گے کچھ اقتباسات. ایک بہت اچھی کتاب ہے سید ظفر الحسن صاحب کی, سر سید اور حالی کا نظریہ فطرت. تو ان کا ایک آرٹیکل ہے چھوٹا سا, وہ بھی ہم کوشش کریں گے یہاں پہ پڑھیں کہ الاسلام هو الفطرہ والفطرۃ ہی الاسلام. اسلام فطرت ہے, فطرت اسلام. ٹھیک ہے, جس میں چونکہ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں تھانوی کے فتوے میں بھی جو ان پر جیسے جو سٹگما ہے وہ کیا ہے, نیچر, نیچریہ, فرقہ نیچریہ. تو وہاں پر کیا انہوں نے کیا اور نیچر کو انہوں نے کس طریقے سے دیکھا, اور چونکہ ان پر فتوے بھی کچھ لوگوں نے لگائے, سخت باتیں بھی کی, تو پھر وہ انہوں نے آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہے کہ بھئی اگر تم مجھے نیچری کہتے ہو تو ابراہیم بھی نیچری تھے اور فلاں بھی نیچری تھے. اور یہ بھی کہا ہے, ظاہر بات ہے وہ اس کا ایک سیاق و سباق ہے, خود خدا بھی نیچری ہے. نیچری کا مطلب ہے خدا نے بھی تو فطرت کا ذکر کیا ہے, اور فطرت کا جو ہے وہ مختلف مذاہب کا ذکر کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال وہ نظریہ فطرت جو ہے وہ ان کے ہاں ہے. اور یہ پروٹیسٹنٹزم میں بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا,
جو دو کتابوں کا تصور ہے آگے وہ آئے گا بھی شاید، ایک ورک آف گاڈ ہے اور ایک ورڈ آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے درمیان تضاد نہیں ہو سکتا۔ علماء کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مارٹن لوتھر کا یا پروٹیسٹنٹزم کے دو بنیادی نعرے تھے، ایک تو یہی تھا کہ بھائی بیک ٹو دا اسکرپچر، اور دوسرا یہ تھا کہ پریسٹ ہوڈ آف ایوری کرسچن، کہ ہمیں کسی مولوی کی، ملا کی، کسی انٹرمیڈیری کی ضرورت نہیں، کوئی عقیدہ خلاف عقل نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ان کے ہاں ہے، وہ آگے دیکھیں گے۔ انہوں نے اصول بھی متعین کیے ہیں نا، اصول تفسیر، 14 اصول انہوں نے، جب ان پر اعتراض ہوا تو ایک خط میں انہوں نے 14 اصول لکھے کہ بھائی میں جو تفسیر کر رہا ہوں اس کے یہ 14 اصول ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی عقیدہ خلاف عقل نہیں ہونا چاہیے، کوئی سزا ابدی نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ جو سزائیں ہیں تو یہ سزاؤں کا تصور ظاہر ہے کہ پریشان کرتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کے ہاں بھی یہ چیز آ گئی، انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کا اقتباس جو شبلی نے غلط نقل کیا اس کو لے کر جو اشتہار پر ان کا جو لیکچر ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حدود و تعزیرات جو ہیں وہ بھی بدلی جا سکتی ہیں، یعنی خاص طور پہ جو حدود ہیں جو اللہ کی طرف سے متعین ہیں یہ بھی وقتی ہوتی ہیں، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اخلاق شرعی نہیں ہوتے، فطری ہوتے ہیں، وہی وہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو تصور ہے حسن و قبح کا، تو حسن و قبح سر سید کے ہاں وہ عقلی ہے، وہ شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک علم کلام کا موضوع ہے۔ عالمگیر ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے، اور ہر آدمی قرآن سے براہ راست استفادہ کر سکتا ہے وغیرہ، یہ ظاہری بات ہے کہ پروٹیسٹنٹزم میں یہی نعرے تھے نا، بیک ٹو دا اسکرپچر کے بنیادی طور پر تو چرچ کا انکار تھا، کلرجی کا انکار تھا، ٹھیک ہے۔ مغرب انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسان کامل کی حیثیت رکھتا ہے، عقائد، اخلاق اور معاملات وغیرہ کی تصدیق مغرب سے نہ ہو تو یہ سب ناقابل اعتبار ہے۔ تو اب یعنی ایک جو ہے پرفیکٹ ہیومینٹی یا ہیومن کون ہوتا ہے؟ جو مغرب کا انسان ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کی تصدیق اب جیسے وہاں سے ہوگی، ادھر سے تصدیق ہوگی تو بات بنے گی۔ دین فرد کا مسئلہ ہے اور کوئی ریاست و حکومت بنانے کا مطالبہ نہیں کرتا، یہ بھی اب ظاہر بات ہے جس طریقے سے انہوں نے انگریزوں کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے یا ان کی حکومت کو جس طریقے سے ویلکم کیا ہے اور چاہا ہے کہ یہ حکومت ایٹرنل رہے، اور لکھا بھی ہے انہوں نے کہ بھئی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ دین کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب یہ تہذیب دین کا حصہ نہیں، اب تہذیب کا لفظ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ بجائے خود ایک پرابلمیٹک چیز ہے، لیکن تہذیب کا مطلب اگر ہم تہذیب اخلاق کے معنوں میں بھی لیں، تہذیب نفس کے معنوں میں لیں، تب بھی یہ بات ٹھیک ہے سر سید کے ریفرنس سے۔ دین تہذیب کی پروڈکٹ ہے، یعنی اب وہی بات جو مغربی تہذیب ہے، اور وہ جو اب تو ظاہر تہذیب کا معیار وہ ہے، یعنی سویلائزیشن پار ایکسلانس کون سی ہے؟ وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے۔ اب جو اس کے معیارات ہوں گے، دین کو بھی اخلاق کو بھی اس کے پر پورا اترنا ہے۔ پھر یہ بات بہت اہم ہے، یہ تو انہوں نے جو لکھا ہے نا کہ پرانا اور نیا خیال، مذہبی خیال نیا اور پرانا، ان کا ایک مضمون ہے، اس کو شاید پہلے بھی ہم نے یہاں پہ ایک دفعہ تقسیم کیا تھا، مذہبی خیال نیا اور پرانا۔ پہلے خیال یہ تھا کہ یہ ہوتا ہے، اب خیال ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرانا خیال یہ تھا کہ انسان مذہب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اب نیا خیال یہ ہے کہ مذہب انسان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو چیز انسان یا انسانیت جو کہ ایک ایبسٹریکشن ہے اس کے رستے میں رکاوٹ ہے تو اس کی تعویل کی جائے گی، کم سے کم یا تو انکار کیا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی۔ اتنا کافی ہے کہ آدمی خدا کو مان لے، نبی کا واسطہ ناگزیر نہیں۔ پھر اگلی بات جو ہے یہ بہت اہم ہے، دین اگر دنیاوی ترقی کا ساتھ نہیں دیتا تو بے سود اور بے معنی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ دین کی کیا ورتھ ہے، دین کی کیا حیثیت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتر چیزیں نہیں ہیں، تو اب لوگ یہ کہتے ہیں پھر ہم دنیا کو کیا دیں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ڈیلیور کرنے کی اصل چیز جو ہے وہ تو یہ چیزیں ہیں، گیجٹس ہیں، اور آسائش کی اور راحت کی اور تعیش کی یہ آلات ہیں۔ تو اگر مسلمان یہ چیز پروڈیوس نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا اس قابل نہیں ہے کہ مغرب سے بات کر سکیں یا مغرب سے مکالمہ کر سکیں۔ تو اگر دین جو ہے وہ دنیاوی ترقی کا ساتھ نہیں دیتا تو بے سود اور بے معنی ہے۔ اس پر بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، سر سید کو معتزلی کہا جاتا ہے،
یہ بات ٹھیک نہیں ہے. سر سید اپنے زمانے کے مغرب کے مقلد محض تھے. ہمارے یہاں کئی لوگوں نے, ہوتا کیا ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے الٹی سیدھی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی معتزلہ یہ کہتے تھے یا اعتزال اس کو کہتے تھے. اب چونکہ معتزلہ کے ایسے وارث کے جو سیلف پروکلیمڈ وارث ہوں بہت کم ہیں, اس وجہ سے بہت سی چیزیں ان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں. تو اعتزال ایک تو تھا کہ بہت خطرناک اس کی شکلیں تھیں, باقی بہت بڑے بڑے لوگ تھے جن کے اندر یہ ٹینڈنسی تھی, ٹھیک ہے, چاہے وہ امام زمخشری ہوں, چاہے امام راغب اصفہانی ہوں, اور بہت سے لوگ بھی تھے جو ہے وہ امام ماوردی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اعتزال پایا جاتا تھا. تو یہ بات کہ مطلب سر سید کو معتزلی کہنا ایک لحاظ سے معتزلیوں کی توہین ہے. معتزلی اس طرح کے لوگ نہیں تھے, وہ کوئی مرعوب لوگ تھوڑی تھے کہ کسی برتر تہذیب کے زیر اثر انہوں نے یہ بات کہی ہے. ان کا ایک موقف تھا جو غلط تھا اور غلطی اس میں تھی لازماً, لیکن یہ کہنا کہ وہ کسی خارجی اثر سے یہ سب کر رہے تھے, وہاں ایسا بادل نہیں تھا. اعتزال کے ساتھ ان کی مناسبت کا ہر نمونہ سطحی اور غلط ہے. معتزلہ مابعد الطبیعات کے منکر نہیں تھے. ان کے نزدیک عقل کا سب سے بڑا مصرف یہ تھا کہ وہ مابعد الطبیعی حقائق کی مدلل تسلیم میں مدد دے سکے. نمبر 6, جدیدیت انکار کی تہذیب ہے. ٹھیک ہے, جدیدیت جو ہے بنیادی طور پر وہ نگیشن کرتی ہے. تو اقبال نے ایک جگہ کہا نا کہ لا کلیسا لا سلاطین لا الہ, کہ کوئی جو ہے وہ کوئی کلیسا نہیں ہے, مذہبی اتھارٹی کا انکار, لا سلاطین کوئی جو ہے وہ سلطان نہیں ہے, لا الہ اور کوئی خدا نہیں ہے. اور ایک اور جگہ انہوں نے کہا نا کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے, مگر ساکی کے ہاتھوں میں نہیں پیمان الا. تو بس انکار کرنا ہے اس نے. تو یہ روح انکار ہمارے یہاں سب سے زیادہ سر سید میں نظر آتی ہے. اس انکار کا سب سے بڑا مذہبی ورژن منیملزم ہے. منیملزم کا مطلب ہے خدا سے بے نیازی میں توسیع اور پھیلاؤ پیدا کرنا, یعنی انسان کی میکسیملائزیشن اور خدا کی منیملائزیشن. اور یہ والا پہلو اگر آپ تھوڑا سا علامہ اقبال کے خطبات کا مطالعہ کریں تو یہ والی چیز وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گی کہ خدا اور انسان میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرسچنس کا تصور ہے ہوللی ادر, یا ایک انبریجبل گیپ ہے خدا میں اور انسان میں. تو علامہ اقبال کے ہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ میگنیفائی کیا گیا ہے بہت سی جگہوں پہ, اور کچھ جگہوں پہ لگتا ایسا ہے کہ خدا کا کو جیسے معاذ اللہ کچھ سکیڑنے کی کوشش, خدا کا جو تصور علم ہے اور تصور قدرت ہے اس کو انہوں نے سکیڑا ہے. اس کے بعد آگے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم ایک تھوڑی سی عمومی سی باتیں اور پھر ایک استفتاء اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ ان کی اقتباسات سے ان کی فکر کا ارتقاء. یہ آگے ایک واقعہ ہے جو حضرت تھانوی نے بھی نقل کیا, کئی اور لوگوں نے بھی نقل کیا. تو سر سید نے علی گڑھ کی بنیاد ڈالی تو ایک خاص معتمد کو گنگو بھیجا. کچھ جگہوں پہ ان کا نام بھی آتا ہے, میرا خیال ہے میاں جی عارف کر کے ایسے کوئی صاحب تھے, نیک آدمی تھے, دونوں بزرگوں سے ان کا تعلق تھا. تو وہ جو ہے وہ گنگو آئے اور مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا ذرا کوئی اعانت فرمائیں. انہوں نے کہا بھئی مجھے تو اس طرح کے موضوعات سے دلچسپی نہیں ہے, یہ مولوی قاسم صاحب جو ہیں ان کو ہے اس طرح کی چیزوں سے شغف, تو وہ شاید کچھ اس میں کچھ کہہ دیں. تو وہ تھوڑی دیر میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب بھی آ گئے. تو انہوں نے پھر مولانا قاسم صاحب سے ملے یہ صاحب, اور پھر انہوں نے سر سید کا پیام جو ہے وہ نقل کیا. تو ہاں, اور حضرت گنگوئی سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی بتا دی. تو آگے مولانا قاسم صاحب نے کیا کہا ہے سر سید کے بارے میں, چونکہ ایک سوال بار بار ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ سر سید نے یہ سب کیوں کیا. بھلے آدمی تھے, نیک آدمی تھے, اللہ رسول سے محبت بھی بہت محسوس ہوتی ہے, جذبہ بھی تھا, مذہبی آدمی تھے, نماز روزے کے پابند تھے, ان کے ہاں آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں پردہ تھا, بہت سخت تھا, وغیرہ وغیرہ. تو مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کام کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. مولانا قاسم صاحب نے وہ جو ایلچی آئے تھے نا پیغام لے کر سر سید کا, ان کو جواب دیا کام کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ ان کی نیت تو اچھی ہے مگر عقل نہیں. دوسرے وہ کہ عقل تو ہے مگر نیت اچھی نہیں. تیسری یہ ہے کہ نہ نیت اچھی نہ عقل. سر سید کے متعلق ہم یہ تو نہیں کہہ نہیں سکتے کہ نیت اچھی نہیں, مگر یہ ضرور کہیں گے کہ عقل نہیں. اب دیکھیں نیت کے بارے میں گفتگو کرنا یہ ظاہری بات ہے انسان کا ڈومین نہیں ہے نا,
انسان کا ڈومین نہیں ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے نا. اور جیسے روایات میں منع کیا گیا ہے تفسیر بالرائے سے، ٹھیک ہے، تو من قال بالقرآن برأیہ، تو جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کلام کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چاہے وہ اٹکل سے صحیح نتیجے پر بھی پہنچا فقط اخطا، تو اس نے خطا کی، کیونکہ نیت اس کی ٹھیک ہے لیکن لیاقت نہیں ہے، اس میں اہلیت نہیں ہے، اور وہ ویسے تکے لگا رہا ہے، ایک تکا صحیح لگ گیا اس کا. تو کہا کہ چونکہ ایک ہے کہ بھائی آپ اہل ہوا میں سے ہیں کہ آپ کی نیت ہی خراب ہے، اہلیت ہے لیکن نیت خراب ہے، تو آپ پہلے سے بنے ہوئے ذہن کے ساتھ قرآن میں سے کچھ نکال رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی فتور نہیں ہے، آپ جنونلی بہت اچھی نیت والے ہیں لیکن آپ میں اہلیت نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ گڑبڑیں کر رہے ہیں. تو یہاں حضرت قاسم نانوتوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیت اچھی نہیں ہے، مگر یہ ضرور کہیں گے کہ عقل نہیں. ڈومین سے بھی کیا ہوگا؟ ڈومین کا مطلب ہوتا ہے گوشہ، یعنی ایک اس کا حصہ ہے. اس لیے کہ جس دینے سے مسلمانوں کو معراج ترقی پر لے جانا چاہتے ہیں اور ان کی فلاح اور بہبود کا سبب سمجھتے ہیں، یہی مسلمانوں کی پستی کا سبب اور تنزل کا باعث ہوگا. کیا کون سا زینہ ہے؟ کہ علم بھی اب وہی ہے جو انگریز کا ہے، اور اخلاق بھی وہی ہیں جو انگریز کے ہیں. سکہ رائج الوقت علم اور اخلاق انگریز کا ہے. مسلمانوں نے اگر ترقی کرنی ہے تو انگریز کا علم حاصل کرنا ہوگا، انگریز کے اخلاق اپنانے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اختصار کے ساتھ. تو اس میں مولانا قاسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں زینہ ترقی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زوال کا سبب ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کی کمی کی شکایت حضرت نے سید کے اندر فرمائی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے تو آپ حضرات کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ تکمیل ہو کر مقصود انجام کو پہنچ جائے. یعنی پھر آپ لوگ آئیں نا، آپ لوگ ساتھ دیں، دست و بازو بنے تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو. اب یہ کہتے ہیں یہ ایسی بات تھی کہ سوائے عارف کے دوسرا جواب نہیں دے سکتا تھا، یعنی جو آدمی عرفان رکھتا ہو، معرفت رکھتا ہو. یہ اگلی جو بات ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ کئی جگہوں پر اس کو اپلائی کیا جائے گا. جدید بہت سی تحریکیں ہیں، ان کے بانی مبانی، ان کے بہت سے افکار ایسے ہیں جو ٹیڑے میڑے ہیں، اور کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی بھی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ بس یہ جو دوسرا چیز ہے اس پہ فوکس کر دیں، یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی جس فکر کی نہاد میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے، چاہے آپ کو لگے کہ یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں جو دوسری انہوں نے کہی ہیں. اس کی آگے مثال دے رہے ہیں. فرمایا کہ سنت الہی یہ ہے کہ جس چیز کی بنا ڈالی جاتی ہے، بانی کے خیالات کا اثر ساتھ ساتھ اس میں ضرور ہوتا ہے. سو چونکہ سید بنیاد ڈال چکے، انہی کے خیالات کے آثار اس بنا میں ظاہر ہوں گے. اور اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک تلخ درخت کا پودا قائم کر کے ایک مٹکے میں شربت بھر کر اور ایک مالی کو وہاں بٹھلا کر ان سے عرض کیا جائے کہ اس شربت کو اس درخت کی جڑ میں سینچا کرو. تو جس وقت وہ درخت پھل لائے گا سب تلخ ہوں گے. یعنی یہ بات کہ بیج میں اگر مسئلہ ہے نا، تخم میں مسئلہ ہے، تو اب آپ اس کے بعد اوپر جو کچھ بھی جو ہے لپا پوتی کر لیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونا. تو سید احمد خان کی فکر میں، ان کی شخصیت میں، ان کی تعلیمات میں جو کجی ہے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگی. اور پھر وہ ظاہر ہوئی نا، مطلب وہ پورا تعلیمی نظام انہوں نے قائم کیا، اس میں دینیات کے شعبے میں مولانا قاسم صاحب ہی کے داماد جو تھے وہ اس کے انچارج تھے، عالم تھے، اور سید کے نظریات کو نہیں مانتے تھے. اور سید احمد خان کے دینی نظریات براہ راست وہاں کے جو شعبہ علوم اسلامیہ ہیں، اسلامیات ہیں، وہاں پر نہیں رائج ہوئے. لیکن وہ جو فکر تھی وہ تعلیم کے بارے میں ان کا نظریہ، اخلاق کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں ان کا نظریہ، وہاں سے وہ آ گیا اور وہاں سے وہ چیزیں انکلکیٹ ہو گئیں. تو کہا کہ اگر بیج میں مسئلہ ہے تو اوپر سے آپ روح افزا کی بوتل روز چھڑکتے رہیں تب بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہونا. تو یہ اب اس کے بعد وہ استفتاء ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ امداد الفتاوی 6 جلد میں یہ ہے. تو یہ ایک استفتاء ہے. اس میں یہ فائدہ ہے نا کہ بس بنیادی طور پر کیا اعتراض ہے، اور پھر وہ فہرست بھی اس میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، باقی پھر ان کے اپنے اقوال کے ذریعے یہ باتیں وہ ہم انشاءاللہ دکھائیں گے. یہ سوال کیا گیا مولانا تھانوی سے، سید احمد ساکن ضلع علی گڑھ، جو کہ فرقہ نیچریوں کا پیشوا ہے. اب دیکھیں نا، یہ ان کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ انہوں نے کوئی نیا مسلک نکالا ہے، کوئی نیا مسلک، نیا مذہب بمانی یہ دین کے نہیں، دین کے اندر ایک نیا انہوں نے نکالا ہے معاملہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ فرقہ نیچریہ. اس کی پیروی کرنے والے
جو مثل اس کے ہوں ان کو کافر کہنا درست ہے یا نہیں، اور حکم اقتدا نماز کیا ہے، یعنی کیا پہلی بات تو یہ کہ کیا ان کی تکفیر کی جائے گی، ان کو کافر کہا جائے گا، اور نمبر 2 کہ کیا یہ اگر کہیں نماز پڑھا رہے ہوں تو وہ ان کا کیا حکم ہے، یعنی صرف شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، ان کی پیروکاروں کی بات بھی ہو رہی ہے، ایک گروہ کے بارے میں۔ اب یہاں حضرت تھانوی کا جواب سن لیں۔ جیسے حق تعالیٰ جل جلالہ کی عادت اس امت میں یوں جاری ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو کلا کما بدعات و مخترعات کی کرتا ہے، کلا کما یعنی اس کو اکھاڑ پھینکنا۔ جیسے راس میت اولا پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، میت ثانیہ پر حضرت امام شافعی وعلی ھذا القیاس، یہ مشہور روایت ہے، اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، ہر صدی کے کنارے پر، جڑ پر یا انتہا پر ایک ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہر صدی پر ایک شخص مخرب دین، مخرب تخریب کرنے والا، ماہی آثار اسلام متین پیدا ہوا کرتا ہے، یعنی اسلام کے آثار کو مٹانے والا۔ یہ اس طرح کی تحریریں پڑھنی چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ذرا زبان کا بھی ذوق پیدا ہوتا ہے نا، کہ الفاظ آج تو ہم بالکل سادہ سادہ زبان بولتے ہیں، جس سے اندر اس سنن و شیوع بدعتوں کا ہو، جیسے میاں اولا میں حجاج جس کا ظلم مشہور خاص و عام ہے، میاں ثانیہ میں مامون جو خلق قرآن کا قائل اور علماء کو انواع کی اذیتیں دیں، وعلی ھذا القیاس، یعنی جیسے ایک بڑا آدمی تجدید کرنے والا ہوتا ہے، ایک بڑا کوئی شخص بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک بڑا دجال پیدا ہوتا ہے، دجال کا مطلب ہے دجالون کذابون، یعنی کوئی بہت بڑا ڈسیپٹر، کوئی بہت بڑا فراڈیا بھی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ جی یہاں تک کہ اس 14ویں صدی کے قریب ہندوستان میں یہ فرقہ نیچریہ پیدا ہوا جس نے تمام علماء اسلام کی تغلیط کی، ان کو غلط قرار دیا۔ دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں جو اسلامک ماڈرنزم ہے کیا ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا دین، کسی کو نہیں پتہ لگا، تمام علماء بے وقوف ہے، کودن ہیں۔ ہم نے یہ بات دریافت کی ہے کہ حقیقی ٹھیٹھ خالص اسلام یہ ہے، وہ جو ٹھیٹھ اسلام والی بات ہے وہ بھی جگہ جگہ سرسید کے ہاں آئے گی کہ ٹھیٹھ اسلام، صحیح اسلام، یعنی ہم اس اسلام کی بات نہیں کر رہے جو ہسٹوریکل ہے، ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں جو ٹیکسچول ہے، جو 1400 سال پہلے تھا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا جگہ جگہ تمام ماڈرنسٹوں کے ہاں یہ بات آتی ہے، اصلی اسلام، خالص اسلام، ٹھیٹھ اسلام۔ اور احکام شریعہ کی تخلیط، خلط کرنا، ان کو خلط ملط کر دینا، اور اصول کا کما اور فروع کا کلا کما اکھاڑنا، ختم کرنا، اور محدثین پر طعن اور مفسرین پہ تشنین و لعن علل اعلان کرنا شروع کیا۔ یہ آگے قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ سورہ کہف میں ہے، اور پھر یہ سورہ بقرہ کے شروع میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اب آگے بتا رہے ہیں، اور ابتدا حدوث کا مطلب یہ ہے کہ آغاز اس فرقہ محدثہ باغیہ طاغیہ کہ ہند میں ایک معتبر ذریعے سے یہ معلوم ہوئی کہ اس طائفہ کے رئیس کشمیری الاصل ہیں۔ انہوں نے دہلی میں ایسے وقت میں نشو نما پائی کہ غیر مقلدی کا زور تھا، اثر ہوتے ہوتے یہ حضرت بھی مجتہد بنے اور ناصحوں کو دیوانہ سمجھا۔ اسی اثناء میں غدر واقع ہوا۔ آپ اس وقت بجنور کے صدر امین تھے، رفتہ رفتہ عہدہ صدر الصدوری سے ممتاز ہوئے۔ بعد فرض ہونے آتش غدر کے حکام انگریزی مسلمانوں سے مقدر اندیشہ ناک رہنے لگے، یعنی ظاہری بات ہے کہ جب بغاوت ہوئی اس میں مسلمانوں کا بھی حصہ تھا، تو انگریزی حکام مسلمانوں سے جیسے ان کا دل کھٹا ہو گیا۔ اب ان کو بھی، یعنی ان صاحب کو بھی اپنی روٹیوں کی فکر ہوئی۔ مصلحت یہ دیکھی کہ ایک کتاب مضبط باغیان نو تجویز چند قوانین انسداد بغاوت و اطاعت رعایا میں تالیف کی، وہی ہم دیکھ چکے ہیں، سوائے بغاوت ہند اور سرکشی بجنور اور جو ہے وہ لوئل محمڈنز جو ہے وہ کتابیں لکھی۔ سرکار نے براہ قدردانی بعض ضوابط پر عمل درآمد کیا، ان کے بعد نخوت سما گئی، چونکہ ان کی جو سجیشنز تھی نا ان کو قبول کیا۔ جیسے یہ کمپوریڈ ایک تصور ہوتا ہے کولونیلزم میں کہ ایک انٹرنل ہوتا ہے آدمی، اندر کا آدمی جو انفارمنٹ ہوتا ہے،
اور وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ مسلمان ہیں اور یہ ان کے یہ مسائل ہیں، ان کو اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی مغرب کے تھنک ٹینکس وغیرہ کے حصہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، ان کو ایسے ہینڈل کرنا ہے اور ایسے ٹیکل کرنا ہے۔ وہ رپورٹ چھپتی ہیں ان کے تھنک ٹینکس کی۔ تو کہا کہ اب کہتے ہیں اب معراج شروع ہوئی۔ معراج کا مطلب ہے یعنی اب جیسے ان کی ترقی ایلیویشن شروع ہو گئی نا سید کی، بس واسطے اظہار خوشامد حکام کے مسلمانوں کو اطاعت حکام پر رغبت دلائی۔ یہ ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں کیسے رغبت دلا رہے ہیں کہ بھئی ان کی بات مانو، اور جو عیوب انگریزوں کے رسمی یا مذہبی مسلمانوں کی آنکھ میں کھٹکتے تھے ان کے جواب دیے، یعنی ان کو جسٹیفائی کیا نا، یعنی جو ظاہر بات ہے کہ ایک نکارت پیدا ہوتی ہے، یہ عیسائی ہیں، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ذبیحہ، ان کے معمولات، پھر اس پر رسالے لکھے ان کے ذبیحہ پر، ان کے ساتھ جو ہے کھانے پینے پر اور اس طرح کی باقی معاملات پر، موالات پر آرٹیکلز لکھے انہوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ بائبل کا ترجمہ کرا کے شائع کیا، مطلب بائبل کے کچھ حصے کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر لکھی۔ سینکڑوں مسلمان سست عقیدہ ہو گئے۔ ایسی حالت میں اکثر لوگوں کے عقیدے سست ہو چکے تھے اور میلان جانب رسوم و ملل نصارہ ہو گیا تھا۔ مرمت قرآن شریف کی شروع کی، یعنی قرآن مجید کی مرمت شروع کی۔ گویا تیل بتی تو تھی ہی، آگ دکھاتے ہی سلگ اٹھی، یعنی مسلمانوں کے حالات خراب تھے، مروب تھے، مفتوح تھے، عمل بھی کمزور ہو گیا تھا، تو یہاں پر یہ ایک چیز سامنے آ گئی۔ اکثر لوگ بگڑ گئے۔ اب تک یہ امور صرف خوشامد اور اظہار رسوخ کے لیے تھا، لیکن وعدہ صادق من تشبہ بقوم فہو منہم کب خلاف ہو سکتا ہے؟ یعنی کہا کہ ظاہر شروع میں ایسے لگتا ہے خوشامد ہے، اظہار رسوخ ہے، رسوخ حاصل کرنا ہے انگریزوں کے ہاں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے وہ انہی کے رنگ میں رنگے گئے۔ شروع میں شاید مفادات کے اصول کے لیے سب کیا تھا، لیکن پھر گویا ان جیسے ہی ہو گئے۔ اس کا اثر ہوا، صاحبزادہ کو بیرسٹر بنانے کا شوق ہوا، لندن بھیجا۔ اس تقریب سے آپ کو بھی وہاں کی سیر نصیب ہوئی۔ مسافران لندن ہم نے یہاں پڑھا تھا نا کہ اپنے بیٹے ہی کو بھرتی کروانے گئے تھے نا، بیٹے کو وظیفہ ملا تھا، وہاں تعلیم لے جانے کے لیے وہاں گئے تھے۔ وہاں مدت سے الحاد کا شیوع اور مذہب سے اعراض ہو رہا ہے۔ چند روزہ ایسے ہی دہری ملحد لوگوں کی صحبت کا اتفاق ہوا، مزاج میں پہلے سے آزادی تھی، اب کھل گئے، اور وہاں سے تشریف لا کر کھلم کھلا ملت نیچریہ کی دعوت شروع کی۔ اور نیچر جس کو وہ قانون فطرت کہتے ہیں، اور ہنوز کسی نے اس کے قواعد منضبط نہیں کیے، اس کو کتاب اور خیالات و رسوم ملاحدہ یورپ جس کا نام علوم واقعہ و تحقیقات نفس الامریہ و تہذیب رکھا ہے، اس کو سنت ٹھہرا کر جو ان دونوں کے خلاف پایا، اگر وہ اجماع مسلمین تھا تو بے دھڑک اس کو خیال جاہلیت بتایا۔ یہ بہت لمبا جملہ ہے لیکن اہم جملہ ہے۔ یعنی قانون فطرت، وہی بات کہ ورک آف گاڈ، اس کی تفصیلات، اس کو کہا کہ اب یہ قانون ہے، قرآن مجید پر یہ حکم ہے، اور سنت پر کیا چیز حکم ہے؟ انگریزوں کے معمولات، انگریزوں کے طور اطوار، ٹھیک ہے۔ تو کتاب اب قانون فطرت ہے، اور سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو یورپ کے جو آپ سمجھ لیں خیالات اور رسومات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی اگر حدیث تھی تو اس کو کہیں معنعن، کہیں مرسل، کہیں منقطع، اور کچھ نہ بن پڑا تو مخالف فطرت ٹھہرا کر غلط ٹھہرایا۔ یعنی وہ احادیث جو اس مغربی تہذیب کو اختیار کرنے میں رکاوٹ بنتی تھیں، ان سب کے بارے میں یا تو ٹیکنیکلی باتیں شروع کر دیں کہ بھئی معانان ہے، یا ان کر کے آئی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے اور وہ حکم ہے، اور جہاں ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو گئیں تو وہاں پھر درایت سے کام لیا کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی واقعے کے خلاف ہو۔ یہ دیکھو پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ تاریخی واقعے کے خلاف کوئی روایت ہوگی تو قبول نہیں ہوگی، عقل کے خلاف ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سی عقل تھی، وہ کون سا واقعہ تھا، وہ اہم نہیں ہے۔ اب عقل بھی انگریز کی ہے، اور جو تاریخ اور واقعہ ہے وہ بھی انہی کا ہے۔ اچھا، روات کو کاذب و مفتری فرمایا۔ اگر قرآن ہوا تو اس پر معلوم نہیں کس مسئلہ سے تکذیب و تردید کی تو عنایت نہیں فرمائی۔ یعنی ظاہر بات، اب قرآن مجید کی تو تکذیب نہیں کر سکتے، تردید نہیں کر سکتے، لیکن کہیں کہیں تمثیلی قصہ، اب وہی جو ہم نے کہا تھا، ڈی مائتھولوجائزیشن، تشبیہ اور استعارہ، یہ تشبیہ ہے، یہ خواب ہے، یہ استعارہ ہے۔ کہیں خواب و خیال، معراج کیا ہے؟ معراج بھی ایک خواب ہے، فزیکل تھوڑی ہے، وہ تو خواب ہے۔ کہیں سے موافقت خیال مخاطبین،
دیکھیں جی اس زمانے میں لوگ چونکہ سادہ لوگ تھے، ان کو زیادہ سمجھ نہیں تھی نا، تو ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنی، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، تو اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ اس کو پا نہیں رہا. تو کہا کہ بھائی اس زمانے میں جیسے جو لوگوں کی ذہنیت تھی اس کے مطابق کلام کیا ہے. آج جب اس کو پڑھیں گے تو ہم ظاہری بات ہے اپنے ذہن کے مطابق اس کو سیٹ کریں گے. جو میں نے ابھی بات کہی تھی وہ یہاں پر سامنے آ گئی. کہیں الہام کا دعویٰ کر کے کہیں تحریف فرما کر پیچھا چھڑایا، کیونکہ ذی وجاہت و ثروت تھے. ادھر طبع انسانی استلزاز جدید پر مجبول ہوتی ہے، استلزاز جدید پر مجبول ہوتی ہے، یعنی انسان کی جبلت میں نئی چیزوں سے لذت حاصل کرنے کا ایک، جیسے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ رکھا ہے نا. وہ نیز شیطان معین ان بدعات و طغیان کا ہے. بہت سے شکم پرور، بہت سے عجائب پسند، بہت سے آزاد مزاج آمنا صدقنا کہہ کر ساتھ ہو گئے. اب یہاں پر لوگوں نے ساتھ کیوں دیا؟ ایک موٹیو کیا ہے؟ شکم پرور، ظاہری بات ہے مفادات ہے. کچھ لوگ عجائب پسند ہوتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں نکالنا، نئی نئی آراء سامنے آئیں، یہاں تک کہ ایک جمع غفیر اور جمع کثیر بن گیا. کثر، اب آگے جیسے دعا ہے کثر اللہ شوکتہم وآتاہم توبتہم، اللہ تعالیٰ ان کی شوکت کو توڑے اور ان کو توبہ کی توفیق عطا کرے. اس کیفیت مجملہ کو سن کر کوئی مسلمان نہ ہوگا جو اس فرقہ کی نسبت حکم شدید نہ کرے، مگر چونکہ دعویٰ بلا دلیل غیر مسموع ہے، یعنی اگر کوئی آپ دعویٰ کریں اس میں کوئی دلیل نہ دیں تو وہ سنا ہی نہیں جاتا. اقناعاً للناظرین، اقناعاً للناظرین یعنی جو پڑھنے والے دیکھنے والے ہیں ان کو قانع کرنے کے لیے چند اقوال اس فرقہ کے ماں نام کتاب یا اخبار جس سے عکس کیا گیا ہے وہ نام قائل اور مختصر تردید و کیفیت کے بصورت ایک نقشہ کے ذیل میں درج ہوتے ہیں. بعد ازاں جو حکم علماء شریعت نے ایسوں کے حق میں فرمایا دیکھا جائے گا. اب اس کے بعد انہوں نے وہ نقل کیا ہے جو آپ آخر میں دیکھیں، وہ ابھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد مولانا نے ایک جدول بنایا کہ بھئی اس میں جو ہے وہ نمبر شمار قول، کتاب یا اخبار، جلد، نمبر، صفحہ، قول، قائل، تردید مختصر اور کیفیت متعلقہ ضروریہ، یہ ایک پورا جدول بنایا. 50 موضوعات ہیں. تو وہ ابھی ذرا وہ فہرست دیکھ لیں ذرا. تو سید احمد خان نے جو ایسی باتیں کی ہیں کہ جو غلط ہیں، اس کا انہوں نے عنوان دیا ہے نبذ از اقوال و عقائد محدثیہ نیچریہ. نبذے کا مطلب ہوتا ہے سیمپل. نبذہ کیسے کہتے ہیں عربی میں؟ سیمپل. کہتے ہیں ایک سیمپل ہے کہ یہ جو نئے نئے جو ہے بدعتی، محدثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدعتی نیچری جو عقائد ہیں. اب یہ 50 انہوں نے لکھے ہیں اور آگے یہاں پہ انہوں نے قائل بھی لکھے ہیں. زیادہ تر میں خود وہ ہیں، کچھ میں مہدی علی ہیں جو وقار الملک، محسن الملک، کچھ اور، لیکن وہ انہی کے لوگ ہیں. سر سید اینڈ ہز علق جس کو ہم کہتے ہیں، سر سید اور ان کا جو پورا گروہ تھا، کہیں نہ کہیں یہ سارے اقوال ان سے منسوب ہیں اور وہ بتایا بھی گیا ہے کہ کہاں کہاں ہیں، یعنی حوالے دیے گئے ہیں کہ تہذیب الاخلاق میں فلاں شمارے میں فلاں جگہ یہ بات نقل کی گئی. اب وہ کیا ہے؟ یعنی یہ جیسے ایک آپ کے سامنے 50 ان چیزوں کی فہرست آ گئی جو سر سید احمد خان نے ایسی باتیں کہی ہیں جو ہماری آپ سمجھ لیں کہ بنیادی جو عقائد ہیں اس سے ہٹی ہوئی. نمبر 1، انکار حقیقت ملائکہ و شیطان و شجرۃ الجنہ، یعنی فرشتے بھی نہیں ہیں، شیطان بھی نہیں ہے، اور وہ سیدنا آدم کا پورا واقعہ کیا ہے؟ سمبولک ہے، تمثیلی ہے. علامہ اقبال کے ہاں خطبات میں بھی اس کی طرف کوئی اشارہ پایا جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ سارا واقعہ بھی تمثیلی واقعہ، سمبولک کی کیا مطلب؟ جو علامتی ہوتا ہے نا، جیسے کہ بھئی علامت کے طور پہ بیان کو یہ سمجھو کہ جیسے ایک آدم تھا اور ایک حوا تھی. فرضی. ہاں، فرضی. انکار حقیقت عذاب قبر، انکار وجود جنت بوجہ عدم اندراج در جغرافیہ. یہ بہت دلچسپ جملہ ہے کہ جنت جو ہے وہ الگ سے کوئی سپیس ہے، کوئی جگہ ہے، اس کا انکار چونکہ وہ جغرافیے میں نہیں ہے. وہ اکبر آبادی کا شعر ہے نا بہت مشہور کہ کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز، جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا. تو جغرافیہ ہے اس میں وہ ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ قیامت، وہ حشر اجساد، و عذاب و ثواب و نار، حور و غلمان، اور چکلا کہنا جنت کا، اور کشمیری کسبیاں بنانا روحوں کا، یعنی پھر بہت سخت باتیں بھی کی گئی
کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ہمارے یہاں ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہ یہ جیسے کیا باتیں ہو رہی ہیں، یعنی معاذ اللہ کوئی جنت کوئی بروتھل ہے، ٹھیک ہے، کوئی چکلا ہے، اور یہ کیا یہ جو وہاں پہ حوریں ہیں وہ کوئی اس طرح کی خواتین ہیں معاذ اللہ. حلت طیور منخنقہ، منخنقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گردن مروڑ کے جس کو مارا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو مراد یہ ہے کہ بھئی جیسے جس کو جھٹکا کہتے ہیں، جھٹکا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جدید لوگ ہیں مطلب مغرب کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تزکیہ نہیں ہوتا زال والا، یعنی باقاعدہ وہ ربا کر کے خون نہیں نکالا جاتا، بلکہ کسی بھی طریقے سے بس مار دیا جاتا ہے، جو ہے وہ کرنٹ کے ذریعے ہے، کسی بھی ذریعے سے. انہوں نے اس کا جیسے جواز نکالا کہ یہ جائز ہے. انکار مسئلہ تقدیر، انکار اعتقاد کرامت و معجزہ، معجزات کو بھان بتی کا سوانگ بتانا. سب موحد ناجی ہیں، خواہ کسی مذہب کا ہو، اور منکر توحید بھی موحد ہے. یعنی ایک تو سب موحد ناجی ہیں، یہ اثر تو بہت سے لوگوں کا ہوا. بھارت کے ایک اور جو آج کل کے ایک صاحب ہیں ڈاکٹر راشد شاہ صاحب، وہ بھی اسی کے قائل ہیں. جو بھی موحد ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، ٹھیک ہے، تو یا ہندو ہے مثال کے طور پہ، اور وہ بالکل جیسے مونوتھیسٹ ہے تو گویا وہ بھی ہے. اور پھر جو منکر توحید ہے اس کی بھی تعویل کی جاتی ہے نا، کہ وہ بھی اصل میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک اللہ ہی کو مانتا ہے. لا تحریف فی کتب المقدسہ الا معنویا، کہ بھئی تحریف نہیں ہوئی، یعنی تحریف اگر ہوئی ہے تو معنوی ہوئی ہے، لفظی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ سر سید کا خیال تھا کہ اب یہ بھی کیوں ہے، اب وجہ کیا ہوگی؟ اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو اب اہل کتاب آپ کے آقا ہیں، آپ کے جو ہے وہ مائی باپ ہیں، اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ناراض تو نہیں کرنا نا، کہ بھئی آپ کی کتابیں تو اصلی حالت میں ہے ہی نہیں. اب وہ کیا کہیں گے کہ جو تحریف ہو رہی ہے وہ تحریف معنوی ہوئی ہے، ورنہ یہ کتابیں اپنی اصل حالت میں ہیں، لفظی تحریف نہیں ہے، معنوی تحریف. یہ سر سید کہہ رہے کیا شاذ لوگوں میں تھا، شاذ لوگوں میں. غامدی صاحب بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن جو مین آرتھوڈاکسی ہے وہ ہر طرح کے اس کو مانتی ہے. یعنی وہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ جو آپ سمجھ لیں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے اور معنوی بھی ہوئی ہے، کیونکہ یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایسے واقعات ہیں کہ جو صحیح ہو ہی نہیں سکتے. یعنی مطلب سیدنا داؤد کے بارے میں پورا واقعہ، اوریا کی بیوی کے حوالے سے، اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی وہ ایسی باتیں ہیں جو عصمت انبیاء کے منافی ہیں نا. تو ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے تحریف نہیں ہوئی؟ وہ تو واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ تحریف ہوئی. جی آپ کچھ کیا؟ شروع میں صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا نا کہ بیسیکلی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو اوریجنل لینگویج تھی اس سے بیسیکلی ٹرانسلیٹ ہوا ہوا ہے اس میں لیٹن میں، اور دوسرے ظاہر ہے کہ وہ لینگویج ٹرانسلیشن میں بھی. ہاں دیکھیں، ایک تو تحریف ان معنوں میں ہے نا کہ جیسے یعنی آپ کہیں کہ جی باپ کا لفظ استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، تو آسمانی باپ اور سب کے لیے باپ، تو اس سے ان کو غلط فہمی لگی کہ جیسے لٹرل باپ ہے، تو انہوں نے باپ سب کے لیے استعمال کیا. تو یہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں واقعتاً ایسی ہیں کہ جو کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے کہ وہ وحی کا حصہ ہوں. لیس الاستراق فی الاسلام، استراق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے مطلب غلام بنانا، ٹھیک ہے، رقاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلامی. تو استراق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی اسلام میں کوئی غلامی نہیں ہے، یعنی غلام لونڈی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ آج بھی بہت سے جدید لوگوں کا تصور یہ لا وجود للسماوات، یعنی جس کو قرآن مجید نے سماوات کہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کی جو ان کو کاسمولوجی ان کے سامنے ہے اس پر ان کے آرٹیکل ہیں سر سید کے، کہ جی کوئی جو ہے جن معنوں میں قرآن مجید سماوات کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اب وہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس زمانے کے لوگوں کا جو علم تھا نا اس کے مطابق بتا دیا گیا کہ آسمان ہوتے ہیں، لیکن جدید سائنس تو اس طریقے سے آسمانوں یا 7 آسمان کی قائل نہیں ہے نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ پھر وہ والے آسمان نہیں ہے. ما کانت طوفان و آمن، یعنی طوفان جو ہے وہ گلوبل نہیں تھا، طوفان جو ہے طوفان نوح سے مراد ہے، وہ لوکل تھا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج بھی کرسچینٹی میں ایک بحث آج تک بھی چلتی ہے کہ بھئی کیا وہ طوفان جو تھا، جب بیبلیکل کرٹیسزم ہوتا ہے نا، تو اب وہ چونکہ سر سید کچھ نہ کچھ اس کی بھی اطلاع ہے، اس لحاظ سے بھی وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو طوفان تھا وہ جو ہے وہ گلوبل نہیں تھا. الاجماع لیس بحجہ، اجماع حجت نہیں ہے. کان کل الناس مجتہدون لانفسہم فیما لم ینصص فی الکتاب والسنہ، یہ وہی پروٹیسٹنٹزم ہے، ٹھیک ہے، کہ جس چیز میں کتاب و سنت کی کوئی نص نہیں ہے تو تمام لوگ خود اجتہاد کریں گے اور بس اپنا اجتہاد وہ خود کریں گے. لیس النسخ فی القرآن، قرآن مجید میں نسخ نہیں ہے.
ہے ہی نہیں اکا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر نص کے تصور میں بھی بہت فرق آیا ہے، 400-500 آیات سے لے کے جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے یہاں 5 جو ہیں وہ ہو گئی تھیں، تو بعد وہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ قرآن مجید میں نسخ نہیں ہوا۔ لیس خلافت النبوہ بعد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت نبوت نہیں ہے۔ ابطال رقیہ حضرت حاجرہ، یعنی حضرت حاجرہ جو ہے ان کے بارے میں یہ بات کہ وہ باندی تھیں، اس کا انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ چونکہ وہ لونڈی غلام کے تصور کے منکر ہے نا۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اس سے حرف آتا ہے کہ ایک نبی نے کیسے لونڈی بنائی یا کیا کیا۔ حلت تصویر حیوانات، ٹھیک ہے، حلت خمر و خنزیر، انکار صحت احادیث عموماً، انکار سنگ باری بر اصحاب فیل، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی انہوں نے بھی یہ کہا ہے، یہ اصل میں پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ اور وہاں سے انہوں نے سنگ باری کی تھی، اس کی تعبیر یہ والی کی گئی ہے۔ تو یہ اب چونکہ اس کے اندر بھی ایک خاص طرح کی مسٹری کا ایلیمنٹ ہے نا، معجزے کا ایلیمنٹ ہے، اور پھر جو ہم نے بات کی ہے ڈی مائتھولوجائز کرنا ہے، اس کے خلاف ہے یہ بات۔ انکار وجود جن، انکار تاثیر سحر، جادو کی کوئی حیثیت نہیں۔ جدید بھی بہت سے مفکرین نے جادو کا انکار کیا، پیغمبر پر جادو کا انکار کیا۔ معجزہ عصائے موسیٰ اور سحر فرعونیان دونوں قوت نفس انسانی کے ظہور تھے، یعنی ایہام و تخیل تھا، جس کو مسمرزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوا وہاں پر وہ سب کا سب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں تخیلاتی تھا، ایلوژن تھا، وہ ہوا ہے۔ جیسے جادو نظر بندی ہے نا، اسی طریقے سے وہ جو معجزہ تھا وہ بھی نظر بندی والا تھا، کیونکہ معجزے کو ماننے سے پھر ہوتا کیا ہے، اس سے یعنی یہ بات کہ لکڑی اژدہا بن جائے، اب یہ سر سید کے تصور کے مطابق لا آف نیچر کے خلاف ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ سب جو ہے بس یہ ایک خیالی سی بات تھی۔ ان کا بھی جو تھا وہ تخیل تھا، جو انہوں نے کیا وہ بھی تخیل تھا، اس کے اندر کوئی واقعیت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جادو کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے یخیل الیہ بسحرہم، لیکن وہ اب معجزے کے بارے میں جو یعنی قرآن مجید جادو کے بارے میں جو کہہ رہا ہے تصویر، وہی بات معجزے کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک خیال تھا، ایک تصور تھا۔ دعوی موت عیسیٰ و دفن و انکار رفع و بس آسمان، یعنی وہ انکار کرتے تھے اس سے رفع سماوی کا زندہ اٹھائے جانے کا۔ پھر آگے وہ تو ضمنی بات ہے، اپنی تعریف میں کسی کا ایک حصہ لکھنا، قبلہ خانم یا خدایا کعبۃ، کہ بھئی ہمارے جو بزرگ ہیں یہ جیسے کعبے کی طرح ہیں، قبلے کی طرح ہیں، یہ تو خیر ایک ایسی بات ہے، یہ انہوں نے نہیں کیا، ان کے کسی معتقد نے، چونکہ فرقہ نیچریہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ جواز تشبہ بکفار، عدم ممانعت حب و اختلاط با کفار، کہ کفار سے محبت اور اختلاط کی جو ممانعت ہے، ایسے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا سوری، ہاں ٹھیک ہے۔ اب دعوی انکار آفرینش حضرت عیسیٰ بے پدر، یعنی وہی بات کہ سیدنا مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر بھی لا آف نیچر ٹوٹ گیا ہے۔ تو چونکہ عیسائی یہ مانتے تھے کہ یہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں، تو سید بھی اسی کے قائل تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، بس نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے جیسے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ نامناسب بات تھی، عرف کے خلاف تھا نا۔ تو اب وہ اس آیت کی کیا تعویل کریں گے، لقد جئت شیئا فریہ، اب وہ یہ کہیں گے دیکھیں یہ مطلب ہے کہ بھائی اصل میں ایسا نہیں ہے، اصل بات یہ کہ نکاح تو ہو چکا تھا اور گویا وہ یوسف نجار کے صلب سے پیدا ہوئے ہیں سیدنا مسیح معاذ اللہ، اور بن باپ کے وہ نہیں بات ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ پھر وہی ہے کہ لا آف نیچر یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور خدا کی سنت بدلی نہیں جاتی، وہ جو سنت اللہ کا انہوں نے غلط ترجمہ کیا اس سے نتیجے نکلے۔ دعوی مجددیت رئیس نیچریہ، یہ جیسے ان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ مجدد ہیں اس زمانے کے۔ نہ یقینی ہونا معجزہ شق قمر کا، وہ بھی یقینی نہیں ہے۔ اولویت قرات بر زبان اردو وغیر در نماز، مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نماز میں اور نماز کے علاوہ جیسے اردو میں بھی قرات کر سکتے ہیں، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جواز تشبہ بکفار یہ ہو چکی۔ اگر کوئی شک کے صدر کو بالکل غلط بنائی ہوئی بات کہے، سچا صحیح مسلمان ہے، یعنی کوئی آدمی شک کے صدر کا انکار کر دے، ٹھیک ہے، جو قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ہاں نہیں، تو شک کے صدر ہے، شک کے صدر تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا نا، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا،
کہ جی آپ کے اندر سے کچھ نکالا گیا اور کہا کہ یہ شیطان کا آپ میں سے حصہ تھا یا آپ کو فطرت جو ہے القاء کی گئی. اب اس سارے واقعے کے بارے میں بھی ایک بچہ ہے, اس کو یہاں سے کاٹ کے اس کو نکالا گیا, کچھ چیز باہر نکال گئی, کچھ چیز ڈالی گئی, اور پھر وہ بچہ دوبارہ زندہ ہو کے پھرنے لگا. اب یہ سب جو ہے اس زمانے کی جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس میں نہیں آتا نا, تو ظاہر بات اس کا میں انکار کر دی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ معراج اسی قسم کا خواب ہے جیسے یعقوب کو, یعنی وہ بھی ایک خواب ہے. عیسائیوں اور محمدیوں میں بوجہ تغیر ہر دو مذہب نزاع ہو گیا بدقسمتی سے, مگر بنا اور اصول دونوں کے متحد ہیں. کہتے ہیں بلا وجہ میں تبدیلی پیدا ہو گئی نا, ورنہ بنا اور اصول دونوں کے متحد ہیں. اس میں جزوی طور پہ تو صداقت ہے اس بات میں, لیکن یہ بات کہ اس وقت جو عیسائیت موجود تھی کیا وہ اپنی بنیادوں میں ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. سیدنا مسیح علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ رسول اللہ کا دین ہے, لیکن عیسائیوں کا دین اور مسلمانوں کا دین کیا اس کی بنا اور اصول ایک ہے؟ تو ایک نہیں ہے نا, وہ تو بہت کچھ فرق ہے. چھپوانا ترجمہ کر کے ایک کتاب مؤلفہ الفنسٹن صاحب گورنر سابق بمبئی جس میں توہین حضرت کی ہے. یہ بھی ان پر ایک الزام تھا, انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک جو صاحب تھے ان کی کتاب جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر کے اور اس کو پھیلایا, اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی. دعوی الہام در تحریف آیت قرآنیہ, تجویز درس کتب مذہب شیعہ در مدرسۃ العلوم. وہاں پہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں شعبے تھے الگ الگ, آج بھی وہاں پہ دینیات کے 2 شعبے بنائے گئے تھے نا, ایک جو ہے وہ سنی شعبہ تھا اور ایک جو ہے وہ شیعہ شعبہ تھا. منع و ذم عبادات شاکہ اور مخالفت فطرت بتانا اس کو, وہی بات کہ یہ جو بہت لمبے رکوع کرنا, سجدے کرنا اور یہ سارے کام کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ خلاف فطرت ہے. مفسرین نصارہ مثل لوتھر کو مقدس کہنا, مقدس لوتھر لکھا ہے ایک جگہ پر. انکار ظہور مہدی در آخر زمان, یہ نہیں مانتے تھے. اہل کتاب کے ساتھ مواکلت کی عادت جائز ہونا, مواکلت کا مطلب ہے ان کے ساتھ کھانا. قانون قدرت پر غور کرنے سے انسان نبی کے برابر ہو سکتا ہے, یعنی وہی بات کہ انسان اس کائنات پہ غور و فکر کرے, اس کو ویسی انسپریشن مل سکتی ہے, ویسی روحانیت حاصل ہو سکتی ہے جیسے نبی کو ہوتی. خاتم رسالت کی تعلیم دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے. سب انبیاء سابقین تبلیغ میں ناقص تھے اور توحید پوری نہ تھی. نبی اس امر کی تبلیغ کرتے ہیں جس کا حسن و قب عقلی ہو, وہی بات جو ہم نے پہلے کہا ہے کہ حسن و قب عقلی ہو. تمام مذہبوں کی ناگواری ان لفظوں سے مٹا دی, لکم دینکم, وہی بات کہ لکم دینکم ولی دین کہہ کے ایک خاص طرح کی ٹالرنس کا کلمہ کہہ دیا کہ اب کوئی مذہب بھی ناگوار نہیں ہے, جو آج کہا جاتا ہے نا پلورلزم, اس کی طرف اشارہ. اور جہاد کا سبب ناگوار یہ مذہبی نہیں ہے, حاصل یہ کہ کسی مذہب کو ناگوار نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی جہاد کا سبب یہ نہیں ہے کہ یہ کفر ہے یا یہ شرک ہے, اس وجہ سے جنگ کرنی ہے, بلکہ کچھ اور اسباب ہوں گے. کتوں کو پاک سمجھنا, تبرکات وغیرہ کو بالکل ممنوع ٹھہرانا, ثواب اعمال دوسروں کو نہیں پہنچتا, یہ ہے. اس کے بعد اب جو درمیان میں حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھ لیں گے.